کسی نے سوال کیا کہ اسی مہینے سے متعلق ایک بڑا سوال ہے، کنڈوں کی کیا حقیقت ہے؟ اگر ہمارے قریبی رشتہ دار ہمیں کنڈے کی دعوت دے تو ہم کیا کریں؟ اگر نہیں گئے تو جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی ساس ان پر ظلم کریں اور کہتے ہیں کہ دیکھ تمہارے گھر نہیں آئے. ٹھیک، بہرحال ساسوں کے ظلم بہرحال ہر بار آ رہے سوالات ہیں. ساس ہے نا، ساس نے سانس لینا مشکل کر دی بہوؤں کا. ٹھیک، بہرحال ویسا نہیں ہے، سانسیں اچھی بھی ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے، کچھ برے نمونے ہمارے پاس سامنے زیادہ ہے، جیسے کچھ بری بھویں بھی ہوتی ہے تو ویسے کچھ بری سانسیں بھی ہوتی ہے. بہرحال تو کسی نے سوال کیا کہ کنڈوں کی کیا حقیقت ہے. ٹھیک، تو سب سے پہلی چیز یاد ہے کہ چونکہ یہ مہینے سے متعلق، اس مہینے میں 2 بدعتیں ہوتی ہیں رجب میں. ایک ہوتا ہے 22 کو جو کنڈوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور بہرحال وہ آ رہی ہے میٹھی عید، ٹھیک، یا پوریوں کی عید بولتے ہیں اس کو. اور دوسری جو ہے معراج کی رات لوگ مناتے ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو آئیے کنڈوں کی کچھ حقیقت جان لیں. کنڈے بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کا نام ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ دن کو عربی میں کیا بولتے بتائیے؟ شریعت میں ہر چیز عربی میں ہے نا. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ الگ بات ہے. ہم عام زبان میں میٹھی عید اور تیز عید بولتے ہیں اس کو، یا قربانی کی عید اور فطرے کی عید، لیکن اس کے نام ہے عربی میں. اس کے احکامات موجود ہے شریعت میں. عید کو جانے سے پہلے کیا کرنا، آنے کے بعد کیا کرنا، عید الاضحیٰ میں کیسا اور عید الفطر میں کیا فرق ہوگا، فطرہ کب دینا، ان کے مسائل بھی ہیں. یہ کنڈے اگر شریعت میں اس کا رتی برابر بھی مقام ہوگا تو مجھے صرف کوئی ایک آدمی جو اس کو مناتا ہے، میں اس کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں اس عمل کو، وہ بتا دے تو میں بھی کل سے منانا شروع کر دوں گا. صرف عربی میں بتا دے. دیکھیے اسلام میں ہر عمل، ہر رکن عربی میں ہے. کوئی بھی اٹھا لیجیے. یہ الگ بات ہے کچھ چیزوں کو ہم، جیسا کہ نماز عربی لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا مکمل عربی لفظ جو قرآن اور حدیث میں سینکڑوں ہزاروں بار آیا صلاح ہے نا. لیکن الگ بات ہے کہ ہندوستان میں اپنی سہولت کے لیے ہم اس کو نماز بولتے ہیں. نماز کہنا جھکنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عربی موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اگر نماز بھی بولے، صلاح بولے، مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ عزیز. لیکن جب بھی شریعت کی اصطلاح میں آئے گا تو آپ کو صلاح ہی لکھنا پڑے گا، ہاں نماز نہیں بول سکتے آپ، لیکن موجود ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں موجود ہیں ہم دوسرے نام سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، روزہ جیسا ہے، صوم ہے لیکن روزہ بولتے ہیں. لیکن یہ کنڈوں کو کیا بولتے ہیں بتائیے عربی میں؟ اگر یہ ہے ثابت تو عربی میں ہونا چاہیے. شریعت کی کوئی بھی چیز آپ سمجھ عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولتے تھے. یہ کنڈے تو فارسی بھی نہیں ہے. چلیے اگر کوئی فقہ سے ثابت کرنا چاہے، حنفی فقہ بھی فارسی میں ہے، تو فارسی میں بھی نہیں ہے. یہ کنڈے کیا ہے؟ وہی آپ کے کنڈے جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں، یہ کنڈے ہیں وہ. ہاں یہی کنڈے ہیں وہ جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں. الگ بات ہے کہ جھاڑ لگانے کی چیزوں مسلمان کھانے کھاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک، یہی کنڈے ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے کنڈوں کے تعلق سے کوئی حقیقت تو نہیں ہے. یہ کوئی تہوار بھی نہیں ہے اسلامی اعتبار سے. یہ سخت قسم کی بدعت ہے، اور یہ مسلمانوں کے حکمراں، ان کے عمراء اور صحابہ سے نفرت اور بغض نکالنے کا ایک طریقہ ہے. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، پھر یہاں کیسے رائج ہوا، دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کنڈوں کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کو جو ہے حسین جو ہے رضی اللہ عنہ نے بہرحال اپنے حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو ہے خلافت کو بہرحال دے دی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے کے بعد یہ جو ہے مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. جب یہ مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت سخت نظر رکھی ان لوگوں پر جو اسلام کے اندر درار ڈالنا چاہتے تھے. جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کے ساتھ جو سلوک کیا، جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارج جو تکلیف پہنچا رہے تھے، انہوں نے صبائی اور خارجیوں پر بڑی کڑی نظر رکھی اور اتنا سخت ان پہ معاملہ کیا کہ ان کے دور خلافت کے اندر تقریباً ایسی تحریکیں خاموش ہو گئی. چونکہ یہ کئی زمانے سے ایک سخت قسم کے جو حکمران تھے، اور صلاحیتیں ہوتی، ہر آدمی کو صلاحیتیں ہوتی جو اللہ دے رکھتا ہے. ان میں وہ صلاحیت بہت تھی حکمرانی کی اور لوگوں کو گرفت میں رکھنے کی. ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے اپنے آپ میں اور بہترین حکمران تھے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی کافی عہدوں پر یہ رہے، اور آپ سن کے بعد بھی خلفاء راشدین کی تمام کے زمانے میں یہ کافی بڑے بڑے عہدوں پر رہے. اب یہ بن جاتے ہیں اکیلے مسلمانوں کے سول، جس کو کہیں گے حکمراں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو خوارجی ہے، یا اسی طرح جو باطینیہ تھے، یا اسی طرح سبائی تھے، ان کے لیے تو یہ ایک ڈکٹیٹر تھے. کیونکہ ان کو تو انہوں نے بالکل گردن پہ لا کے چھوڑ دیا تھا، مطلب بالکل پکڑ کے رکھا تھا کہ کوئی سازشیں نہ رچے. جیسے اس طرح سے انہوں نے عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں پورا اضطراب پھیلا دیا تھا پورے مسلم ممالک میں. اب ہوتا یوں ہے کہ ان پر ایک اٹیمپٹ کیا جاتا ہے مرڈر کا. یہ اٹیمپٹ ایک ہی دن میں کیا جاتا ہے 3 صحاباؤں پر، عمر بن خطاب، ٹھیک ہے، معاویہ بن ابی سفیان، ٹھیک ہے، اور ایک عمرو بن عاص. 3 پہ کیا جاتا ہے. عمر بن خطاب شہید ہوتے ہیں، 2 بچ جاتے ہیں. مطلب اتنا پلان تھا یہ کہ 3 سٹیز میں، ایک ہے اس میں سکندریہ میں، الیگزینڈریا میں، ایک ہے شام میں، اور ایک ہے مدینہ میں. 3 اٹیک ہوتے ایک ہی وقت فجر میں.
تو عمر ابن خطاب شہید ہوتے ہیں اس اٹیک کے اندر. یہ پلان اٹیک تھا لوگوں کا, مطلب یہ لوگ جو صبائی تھے بہت دنوں سے پلان بنا رہے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا, اور خارجی. ٹھیک, تو بہرحال عمر ابن خطاب کا عمرو بن عاص اس دن فجر میں لیٹ ہو گئے, وہ نہ آ سکے. ٹھیک ہے, کوئی اور تھا ان کی جگہ جس پر حملہ ہوا, اور فجر اندھیرے میں ہوتی تو دیکھا نہیں گیا. اس کو یقین تھا کہ عمر ہی ہوں گے, اور جو ہے اسی طرح ان پر حملہ ہوا, لیکن یہ حملے کی سازش پہلے ہی کھل گئی اور حملہ آوروں کو سزا دے دی گئی. اب اس کے بعد ان کے زمانے میں یہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ اپنی طبعی موت مرتے ہیں. جب یہ انتقال کرتے ہیں تو وہ دن ہوتا ہے 22 رجب. جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو 22 رجب تھی. یہ بات تاریخی حوالوں سے ثابت ہے. اب ان لوگوں کو جن کو معاویہ سے دشمنی تھی, جس نے اتنا کڑا ان پر پہرا لگا دیا تھا, جو عثمان ابن عفان کے دور میں عثمان ابن عفان کی نرمی اور ان سے حسن سلوک نے ان کو سر چڑھا رکھا تھا. اللہ, انہوں نے تو ایک اچھے اس سے کہ مسلمانوں کا خون میں اپنے ہاتھوں پہ نہیں لینا چاہتا ہوں, چاہتے تو عثمان ابن عفان اپنے زمانے میں ان کو کرش کر کے برباد کر کے رکھ دیتے تھے, لیکن یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کا خون میں نہیں کرنا چھوڑ دیا. لیکن علی بن ابی طالب نے اور اس کے بعد کے خلیفاؤں نے ان کی بہت بری حالت کی یاد رکھی. خود علی بن ابی طالب کو جو یہ بڑا مانتے تھے, علی بن ابی طالب نے ان خارجیوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا اور قتل کیا, اور سبائیوں کو. بہرحال اب خوشی تو منانا ہے, خوشی تو منانا ہے. کیسے منائی جائے, کہ تو جس کو ہم کہیں گے سنیوں کے سمندر میں ایسا ایک اچھے پانی کی اس میں گندی مچھلی تو پکڑی جاتی ہے نا. تو ان لوگوں نے جو سبائی تھے, خارجی تھے, خوشی منانے کا طریقہ نکالا. کہا خاموشی سے خوشی منائی جائیں گی, پردوں کی آڑ میں مٹھائیاں بنائی جائیں گی, وہیں کھائی جائیں گی, وہیں ہاتھ دھو کر باہر نکلا جائے گا, تاکہ عوام میں خبر نہ پہنچے کہ خلیفہ کی. اب ظاہر خلیفہ کا انتقال اور مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. جیسا رزلٹ آئے تو مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جاتا ہے, تو آپ کو معلوم 10th کا رزلٹ 12th کا رزلٹ آیا تو پرابلم ہو جائیں گا, کہاں لے جا رہے ہیں مٹھائی, کون ہے یہ منافق, سمجھ میں آ جائیں گا نا. تو مٹھائی گھر میں بنائی جائے, خاموشی میں بنائی جائے, گھر کے پردوں میں بنائی جائے, وہیں خاموشی سے بلا کر کھائی جائے, اور وہیں ہاتھ دھویا جائے, اور اس مٹھائی کو وہیں ختم کر دیا جائے, تاکہ باہر نہ پتہ چلے اندر کیا ہوا ہے. یہ تھا وہ خوشی جو صحابہ کی وفات پر منائی گئی. افسوس امت مسلمہ نے اس رسم کو ہو بہو کاپی کیا, ہو بہو کاپی کیا. کنڈا جب جہاں بنتا ہے وہاں پردے لگا دیے جاتے ہیں. خاموشی میں بنتا ہے, کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا, چونکہ بچے ہاتھ ڈالیں گے باہر لے جا سکتے, مٹھائی معلوم ہو جائیں گا. وہی طریقہ جو خارجیوں نے اپنایا تھا اور سبائیوں نے خوشی منانے کا, وہی ہے. خاموشی میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اس کی انویٹیشن نہیں چھپتے, آ جائیے کنڈے ہیں, آ جائیے کنڈے. لوگ خاموشی میں آتے ہیں, وہیں کھانا کھاتے ہیں, بچاؤ وہیں جمع کر کے رکھ جاتا. اور شام میں جتنا ہے وہ ہاتھ دھونے کا پانی بھی ایک بکیٹ میں جمع ہوتا ہے, پانی کو گڑھا کر کے ڈال دیا جاتا ہے, اور بچا ہوا کھانا ڈال کے دفنا دیا جاتا ہے. یہ ہے کنڈے. خوشی تو کیسی منائی جاتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. خوشی کیسے منائی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. سمجھ لیجیے آپ کو میں ایک بار کہوں کہ بھائی عبداللہ صاحب گھر آ جائیے, بولو مت کسی کو, خاموشی سے آ جاؤ. پھر عبداللہ صاحب آپ میرے گھر آتے ہیں, میں دروازہ کھول, جلدی اندر آ جاؤ. پھر پردہ ڈال دیتا ہوں, پھر گھر کے اندر کے روم میں لے جاتا ہوں جہاں پہلے سے پردہ پڑا ہے, پھر وہاں لے آ کر آپ کو بٹھاتا ہوں. پھر عام برتنوں میں نہیں, لوہے پیتل تانبے اور لوہے کے, ایک مٹی کے برتن میں ایک خاموشی سے مٹھائی لاتا ہوں, اور آپ کو کھلاتا ہوں, کھا لو. اور کھانے کے بعد آپ کا ہاتھ پوچھنے لگاتا ہوں, اور اس کے بعد ہاتھ دھونے لگاتا ہوں, اور بچے وہی مٹی کا ڈال دیتا ہوں, اور آپ پوچھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا فیض بھائی اتنا ہو گئے, میرے کو لڑکا ہوا. آپ بولیں گے اتنا خفیہ ہوا. خوشی تھی تو کیسے منانی چاہیے تھی, ارے بھائی آ جاؤ آج دعوت ہے, کیوں, مجھے لڑکا ہوا. بھائی لڑکا ہی نہیں, میں لڑکی کی مثال, مجھے لڑکی بھی, آ جاؤ بھائی دعوت ہے, ٹھیک. اور آپ آ رہے ہیں, اور بھائی کیا فیض صاحب, کیا اللہ نے بہت آپ کو کیا نواز, آپ باہر سے مبارکباد دیتے ہوئے آ رہے ہیں نا, پھر اندر آ رہے بیٹھ رہے, یہ ہوں گا نا خوشی. اب یہاں کیسی خوشی ہے, خاموشی سے بلا کے, پردے ڈال کے, اندر پردے, پردے میں پردے, کھانا بھی عام چیزوں میں نہیں, خاموشی سے کھا کر وہیں دفنا کر وہیں پھینکنا. کچھ نہ کچھ تو چال بازی ہے نا, کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے, جس کو بولیں گے پردے میں چھوڑا پورا, کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے راز. اب یہ تو چلن کافی زمانے تک خارجی اور یہ چلاتے رہے. اس کے بعد اب یہ سنیوں میں کیسا ڈالا جائے عمل, تو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا. جعفر صادق کی نیاز ہے, بولیے جعفر صادق, یہ بہرحال ایک تابعی میں سے ہیں, ان کی بولے نیاز ہے. اب اس کو عام عوام کیسے منائے, چونکہ عام عوام حنفی ہوتی ہے, تو کہا جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہے بول دیے, جبکہ ان کا ملنا ثابت نہیں ہے دونوں کا, تاکہ اگر ریلیشن ثابت کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے, آدمی کو لگتا ہے اپنا لیڈر اور وہ لیڈر, تو اور مضبوط ہو جاتا. تو ایک نیا ریلیشن ثابت کیا گیا, بولے استاد اور شاگرد, حالانکہ دونوں کا ملنا اور سننا ثابت نہیں ہے, چونکہ ایک اسٹوڈنٹ کا کسی استاد سے ملنا اور اس کا اس سے سننا, اس سے لیکچر لینا بھی ثابت ہونا ضروری ہے. سما بھی ثابت نہیں دونوں کا, نہ ملنا ثابت ہے نہ سننا ثابت ہے.
تو لگا دیا کہ کہا جعفر صادق کی نیاز ہے، اور جو یہ نیاز کرتا اس کا بیڑا پار ہو جاتا، اس کا یہ ہو جاتا، اس کا دکان چل جاتی، اس کا یہ ہو جاتا، اور بس جاہل عوام لگی اس کے پیچھے پھر کنڈے بنانے۔ تو آج کے دور میں کنڈے ہندوستان میں اکثر جو ہم سے شیعوں سے ہم نے لیے ہیں، وہ زمانے میں خارجی اور سبائیوں نے کیا، آج شیعوں سے یہ ہم رسم لیتے ہیں اور اس کو دھڑلے سے جو ہے سنی منا رہے ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے تو اتنا تک کہہ دیا نا، صرف کوئی عربی میں ثابت کر دے رسم کا کیا نام ہے اس عمل کا، تو میں بھی کرنا شروع کر دوں کل سے۔ جو چیز عربی میں جس کی بنیادی اسلامی نہیں، اس کا نام ہی نہیں ہے اس کا، تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، سوچا ہی جا سکتا ہے۔ اور اس حد تک بڑھا دیا گیا کہ کنڈے کی عید، ہے نا، کنڈے کی عید ہو گئی۔ اب بقرعید کو جو اہتمام سے نہیں منایا جا رہا، رمضان جو اہتمام سے نہیں، کنڈے کی عید منایا جا رہا، ادھار لے کر، ادھار پتہ نہیں کیا کیا کر کے لوگ قرض لے کر کرتے ہیں، اس لیے کہ بولے قرض لے کر کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، جعفر صادق اس کی یہ نیا پار لگا دیں گے۔ اور پھر وہ پتہ نہیں کہ لکڑہارے کا قصہ بھی ہے کچھ، تو بھی وہ بہت غریب تھا، انہوں نے جعفر صادق کی ایک نیاز کر دیا، یو پی کا، یہ اودھی جو حکومت تھی یو پی کی، تو حال کا واقعہ ہے 100-150 سال پرانا۔ نواب جو تھے اودھ کے، اس زمانے میں کوئی ایک تھا، وہ شیعہ تھے لیکن یاد ہے کہ اودھ کے نواب، پھر انہوں نے یہ کیے تو ایک لکڑ ہے کہ اس کی تقدیر چمک گئی، بولے کیوں، تو وہ انہوں نے جعفر صادق کی نیاز کی، کتابچے آتے چھوٹے چھوٹے، کنڈے کی نیاز یہ، اور بس پھر معاملہ شروعات تو ایسی ہوئی، اور آج اس طرح سے بہرحال سنیوں میں منایا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں جانا، اس کو منانا، اس کا کھانا ثابت نہیں ہے۔ اب رہا آپ کا معاملہ کہ آپ کے رشتہ دار وہ دعوت دیتے ہیں، آپ نہیں گئے، تو یہ آپ کا اور ان کا معاملہ، آپ سمجھائیے، لیکن جانے کی اور کھانے کی اجازت میں نہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے، اپنے کو پرساد دو بل تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے، اپن کنڈے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے، اللہ کا نام لے لیے تو سب ہو جاتا۔ میرے بھائی، جو چیز پہلے سے حلال ہوتی ہے اس پہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد وہ چیز کھا سکتے ہیں آپ، جو چیز پہلے ہی حلال نہیں سو کیسے کھا سکتے آپ؟ تو لوگ آتے ہیں، ہاں پھر آپ پوریوں کو حرام بول رہے ہیں، پھر لوگ سوال کرتے ہیں دیکھو میدا حلال ہے حرام ہے؟ حلال۔ وہ کھوپرا حلال ہے حرام ہے؟ حلال۔ کشمش حلال ہے حرام ہے؟ حلال۔ کاجو بادام حلال ہے حرام؟ مغزیات حلال۔ آپ سب بولتے ہیں حلال، پھر ہاں ہم نے پوری بنا دی تو حرام ہو گئی۔ ہم اگر پوری بنائے تو تمہارے لیے، وہابیوں کے لیے، فلاں کے لیے حرام ہو جا رہی، باقی چیزوں کو حلال بولتے۔ میرے بھائی، یہ تمام چیزیں تمہاری درست ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیلا حلال ہے حرام ہے؟ آپ بولیں گے حلال ہے۔ لڈو حرام ہے حلال ہے؟ حلال ہے۔ اگر کسی معبود کے سامنے غیر مسلم کے رکھا ہو رہا تو کھاتے؟ پھر کھاتے کہ حلال ہی ہے نا کیلا؟ تو نہیں، بسم اللہ پڑھ کے نہیں چلیں گے نا، اس لیے کہ کسی بھی چیز کا پہلے حلال ہونا شرط ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھا جائیں گا، کیونکہ یہ کھانا جعفر صادق کے نام سے یا پتہ نہیں کس کے نام سے منایا جا رہا ہے، جو نیاز ہو رہی ہے، جو شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کی نظر اور نیاز کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو چیز جائز ہی نہیں اس کو بسم اللہ پڑھنے سے حلال کیسی ہوں گی؟ جو چیز پہلے سے حلال ہوتی ہے اس پہ بسم اللہ پڑھنے سے وہ آپ پہ حلال ہو جاتی ہے، جو چیز پہلے ہی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ درست نہیں ہے، اس میں پارٹ لینا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی درست نہیں ہے۔ ایک بار ہوتا، میں ایک جگہ ہمارے گھر کا کام چل رہا تھا، وہاں گیا، ایک خاتون نے کہا 2 منٹ فیض بھائی آئے، چونکہ ایک دعوت چھپ کے دی جاتی ہے نا، بولنا نہیں پڑتا، آ جائیے بولتے۔ حالانکہ باویس کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ مجھے، میرے گمان میں بھی نہیں کہ باویس ہے اس دن، سوچتے ہی کہاں کہ ایسی چیزیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا بس آ جائیے۔ میں گھر چلا گیا ان کے، چونکہ وہ بازو رہتے تھے، گھر گیا تو دروازے اندر جب بیٹھا تو دیکھا وائٹ چادر، وائٹ سب لگا ہوا، اور سامنے وہ اسپیشل رہتے نا کنڈ، مارے پھنس گیا آ کر۔ میں ان کو سمجھایا دیکھیے درست نہیں بولے، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، آپ کو الگ والا لا کے دیتے جس پہ ہم فاتح نہیں، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں چلیں گا، آپ مجھے معذرت کر دیں انشاءاللہ، پھر کبھی آپ پوریاں بنائیں گے تو میں ضرور آ کر کھاؤں گا آپ کے پاس، لیکن ابھی نہیں، چونکہ ان کے دل رکھنے کے لیے میں غلط کام تو نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ میرے لیے بہت محبوب ہے، وہ میرے بہت چہیت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ میں کسی کو بھی نہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کو بڑی محبت کرتا ہوں، آپ میرے پڑوسی ہے، سب ہے، لیکن اس معاملے میری محبت آپ سے کم ہے نا۔ محبت کے درجات ہوتے ہیں نا، ماں سے محبت، باپ سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے، سب کے درجات ہیں نا، سب کی یکساں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے نا۔ تو میں بہرحال اس معاملے میں جو یہ نہیں کر سکتا، معذرت چاہیے ان سے، اور ان کو بھی تعلیم ملیں گی۔ یار آپ بول رہے میں وہ عمل کرنا درست نہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتا ہوں، اور کھاتے بیٹھے اور پھر بول رہے غلط ہے، یہ اچھا نہیں، کوئی بولیں گے یار عجیب بات ہے یار، یہ کھاتے اور بولتے غلط ہے۔ تو آپ جا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، حصہ نہیں لے سکتے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے میری کرانے دکان لوگ آ کے سامان خریدتے، دیکھیے آپ کو بیچنے میں سامان کچھ نہیں، بنانے والا کچھ ہی بنائے اس کا مسئلہ ہے، وہ آپ کا مسئلہ نہیں، وہ پارٹ آپ کا نہیں، آپ مکلف ہی نہیں اس معاملے۔ تو لہٰذا کنڈے کی حقیقت یہ ہے، اور اس سے بہرحال اجتناب کرے، چونکہ اس مہینے سے نسبت تھی اس لیے بہرحال میں نے مناسب سمجھا کہ جواب دے دوں۔